جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جتنا بھی کلام ہے، نو ڈاؤٹ ہم تمام لوگ ان کے نام سے، ان کے کام سے واقف تو ہیں، لیکن ہم ان کے پیغامات سے، ان کی فکر سے واقف نہیں ہیں، جو کہ اب ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے کبھی ان کو پڑھا نہیں، اور آج کی 21 سینچری کے اندر میں بھی نوجوان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ماڈرن صوفی ہے جو کہ آج کی سینچری صدی کے اندر جن کی تعلیمات ویلڈ ہیں، تو وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جتنا کلام ہے، جتنی تعلیمات ہیں، وہ نوجوانوں کے نام ہے۔ میں نے خود جہاں تک کوشش کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنے بھی اشعار علامہ اقبال نے لکھے، فرمائے، وہ تمام کے تمام آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہے۔ انہوں نے کوئی ایک بھی شعر کسی بوڑھے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے نہیں کہا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں کہ ہمارے لیے ایک شخصیت نے اتنا پیغام لکھا، اتنا بڑا کلام لکھ کے ہمیں دے دیا کہ جس کو پوری دنیا کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، جرمنی کے اندر، دیگر ممالک کے اندر ان کے ریسرچ کورسز کا وہ پارٹ ہے ان کا کلام۔ ان کے ایک ایک شعر کے اوپر لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ ہم نوجوانوں نے اس کو اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم دیگر کاموں کی طرف گئے۔ جانا بھی چاہیے۔ میں اکثر یہ پیغام دیتا ہوں، میرا جو خاص پیغام ہے، ہمیں اب سوچنا یہ پڑے گا کہ بینگ اے نیشن، بینگ اے مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، چونکہ یونٹی کے اندر برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ ہم ایز اے امہ جب کام کریں گے تو ہم بہت آگے جائیں گے۔ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں، بنتے ہیں، بننا بھی چاہیے، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بننا بھی چاہیے، سارا کچھ کام کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ملک کو، پیارے ملک پاکستان کو لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے جب سے یہ بنا ہے۔ ہمیں لیڈرز پیدا کرنے ہیں، ہم وہ پیدا نہیں کر سکے ابھی تک۔ لیڈرز پیدا ہوتے ہیں کریکٹر سے، کردار جب بنتا ہے تو ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، باقی چیزیں ساری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہاؤ وی کین بیکم اے گڈ لیڈر۔ ہمیں اپنے مورائلز کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو دوبارہ سے سیٹ کرنا پڑے گا اور ریوائیو کرنا پڑے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم علامہ اقبال کی فکر کو پڑھیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہیں، کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ پیغامات سارے ہم نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہے ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر بڑے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو، بچوں کو علامہ اقبال نے یقیناً دیکھا ہے، لیکن وہ سب سے محبت نہیں کرتے تھے۔ وہ محبت کن سے کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند، کہ وہ ہم سے وہ یہ ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں، وہ ایسے نوجوانوں کو بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ جب ہم اپنے کردار کو ٹھیک کر کے، اپنی خودی کو پہچان کے، علامہ اقبال کے پیغامات کو فالو کر کے میدان عمل میں اتریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال سے کام لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم سے کام لیا پاکستان کو بنانے کا، کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہمیں مل سکتا ہے، اور وہ ملا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے کے اندر، خالق کائنات میں، تب اقبال پیدا ہو سکتے تھے، قائد اعظم پیدا ہو سکتے تھے، آج بھی ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو آج کی صدی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، آج کے مسلمانوں کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ہیں۔ اگر ہم نے وقت ضائع کیا، وقت ہمیں ضائع کر دے گا۔ وقت سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی قدر کو سمجھیں، اور آج ہی، ابھی سے باقی تمام چیزیں ایک سائڈ پہ، اور اس فکر کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھ کے میدان عمل میں اتریں، اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال آپ کو، ہمیں کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اس پیغام کو لے کے عمل کی طرف آپ نے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم خود کیپیبل بنیں گے، اپنا کردار ٹھیک کریں گے، اور اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ایک ہم ون گول کی طرف جائیں گے، جو پوری مسلم امہ کا ایک گول ہے۔
کہ جس کے اوپر ہم نے پاکستان بھی حاصل کیا، جو ہماری اساس ہے، ہماری آئیڈیالوجی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آئیڈیالوجی کے پرچم کو پکڑ کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی وہ ٹو نیشن تھیوری تھی جو خطبہ الہ آباد 1930 کو واضح علامہ اقبال نے کیا۔ آپ کو وہ میں آج کے اس موقع کی مناسبت سے بھی یاد کرواتا جا رہا ہوں کہ وہ ٹو نیشن تھیوری ویلڈ تھیوری تھی، جو وقت نے ثابت بھی کیا۔ تو آج ہم دوبارہ سے اس تھیوری کو، اس آئیڈیالوجی کو پس پشت ڈال رہے ہیں، پس پردہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمے کے اوپر ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ ایک مرکز ہے جس کی وجہ سے ہم نے 57 کنٹریز بھی بنا لیے، اور یہی وہ ایک بنیادی اور مرکزی پلیٹ فارم ہے جو ہمیں فیوچر میں بھی یکجا کر سکتا ہے، یونٹی میں لے کے آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر کردار ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اقبال کا شاہین بننے کی توفیق دے، اور وہ مرد مومن جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ آخر میں علامہ اقبال کے اسی پیغام سے اجازت چاہوں گا کہ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے پھر ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہ تبھی آپ کو وہ منزلیں اور ترقیاں ملیں گی جب اقبال کے شاہین کی آپ سپرٹ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔